علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 2 دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ دوبارہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سننے کو آ رہا ہے کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے اس جنگ کی، یہ حتمی جنگ ثابت ہوگی اور اس میں جو ہے ایک نہ ایک فتح یاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس کی ابتدا کیوں ہوئی اور کیوں یہودی جو ہے اس مقام پر قابض ہونے کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیں تو وہ جواب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس زمین کو مقدس زمین سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر قبلہ اول موجود ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کی ایک میراث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 16 سے 17 ماہ اس قبلے کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور کئی انبیاء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ان کی مزارات ہیں، اور کئی انبیاء کرام کو یہ زمین پالنے والی زمین کہلاتی ہے۔ اس کی گود میں کئی انبیاء کرام پلے ہیں، یہاں پر ان کی آمد ہوئی ہے، تو یہ مقدس سرزمین ہے جو کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اور متفقہ طور پر مسلمان اس پر جان و دل قربان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک یہ سرزمین یہ مقدس ہے، اور چونکہ یہودی بھی اس زمین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس جو زمین کا حصہ ہے اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے ہیکل سلیمانی تھا، اسی وجہ سے وہ اس کو اپنے قبضے میں لینے کی ہر دم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ نہیں دیکھتے انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے، کئی لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہ اس پر ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ہیں۔ بس ان کے ذہن میں ایک شیطانی خیال راسخ ہو چکا ہے، اور وہ اس خیال کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس پر ہماری جو مسلم امہ ہے وہ بھی خاموش ہے، اور پوری دنیا اس پر خاموش ہے، اور ظالم جو ہے مظلوم ان کو نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمین پر یہودی آئے کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رومیوں نے یہودیوں پر زمین تنگ کر دی تو انہوں نے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کی، اور وہاں جا کر یہ بسے اور وہاں پر انہوں نے پناہ لی، تو کئی یہودی فلسطین کے اندر آ گئے اور اس سرزمین پر بس گئے، اور انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی اور یہ بڑھتے رہے، اور چونکہ ان کی پشت پر انگریزوں کا ہاتھ تھا اور برطانیہ کا ہاتھ تھا تو یہ بہت جلد اپنی کامیابی کی طرف جاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کوششیں اتنی تیز کر دی کہ برطانیہ کے جو وزیر خارجہ تھا اس نے یہ بیان دیا کہ برطانیہ مدد کرے اور یہودیوں کی ایک ریاست اسرائیل کو قائم کرنے میں ان کا ساتھ دے۔ تو اس وقت جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے سخت انداز میں اس کا جواب دیا، اور شدید رد عمل جب آیا تو برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن جاتے جاتے اس نے شیطانی حربہ استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اس ریاست کو قائم کرانے میں ہماری مدد کرے۔ تو 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے ایک فلسطین کہلائے گی ریاست اور دوسری ریاست اسرائیل کہلائے گی۔ مشرقی علاقے کے اندر یہودی زیادہ تھے، اکثریت میں تھے، تو وہاں پر یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں گے، اور مشرقی علاقے کے اندر مسلمان اکثریت میں تھے تو وہاں پر مسلمان فلسطین کی ریاست قائم کریں گے۔ یہ فیصلہ 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے دیا، اور اس فیصلے کے خلاف کئی مسلمان ممالک کھڑے ہوئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اسے کبھی بھی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر 14 مئی 1948 کو باقاعدہ یہودیوں نے اسرائیلی ریاست کا جو قیام تھا اس کا اعلان کر دیا۔ تو اسرائیل نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو عرب ممالک اور مسلمان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، اور یہ جنگ 1967 تک جاری رہی، جس میں اسرائیل نے فلسطین کے کئی مقدس مقامات پر قبضہ کر لیا اور مغربی کئی حصے پر قبضہ کر لیا، اور کئی حصے جو ہے عرب ممالک کے ہاتھ میں آ گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ پہلی دفعہ جب بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں گیا، اور یہاں جو ہے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جو کہ اب تک یعنی 2023 تک ان کا ظلم و ستم اب تک جاری ہے، اور اب جا کر مسلمانوں نے ایک اسٹینڈ لیا ہے اور اپنی آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قدم رکھ رہے ہیں۔ اور اس پر حیرت یہ ہے کہ سارے یہودی
ایک پیج پر ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ پتہ چلا کہ حماس نے جب حملہ کیا تو اس وقت اسرائیل نے وہی جو ان کو پالنے والے لوگ تھے یعنی کہ امریکہ اور انگریز، ان کی طرف جو ہے لپکا اور کہا کہ ہماری مدد کرو، اور امریکہ نے یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی اسلحہ جوہری ہتھیار کی ضرورت پڑے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہودی ایک پیج پر ہیں، یہودی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، تمام انگریز ممالک اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے ایک پیج پر کھڑے ہیں؟ کہ ہمارے مسلمان ممالک سارے اس ایشو پر مسلمان جمع ہونے کے لیے تیار ہیں اور فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم دین کا نام بھی لیتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں، اور لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہماری مسلمانی کہاں گئی؟ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت قبلہ اول کو آزادی نصیب عطا فرمائے اور اہل کفر کو جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں نیست و نابود فرمائے، آمین بجاہ النبی۔